آج اماں میری شادی کر رہی تھیں۔ جو ہی مجھے رخصت کیا تو اماں میرے کان میں بولی، شوہر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا۔ میں یہ سن کر آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں مریم شاید اس دنیا کی وہ واحد لڑکی تھی جس نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں مجھے آئینہ نہیں دیکھنے دیتی تھی۔ مجھ پر بڑی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اماں نہ کہیں آنے جانے دیتی تھی، نہ کسی سے ملنے جلنے دیتی تھی۔ اماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر تو نے شیشہ دیکھ لیا تو اس دن میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ وہ ہر کسی سے مجھے چھپا کر رکھتی تھی اور پھر میں نے اپنی شدید خواہش کے باوجود کبھی بھی اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھی۔ حالانکہ اماں مجھے کہتی تھیں کہ تم بہت خوبصورت ہے اور پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھتا، تو کہیں مت جا تجھے نظر لگ جائے گی، اور کبھی کہتی تم اچھی نہیں دکھتی اس لیے خود کو چھپا کے رکھو۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں سوچتی تھی اماں کی کون سی بات پر یقین کروں آخر۔ اس نے اس ڈر سے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو اس سے چھپ کر دیکھ نہ لوں، لیکن مجھے اپنی ماں کی بات ماننی تھی۔ اس کے سوا میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اس وجہ سے اسکول بھی میں نقاب کر کے جاتی تھی۔ میں گھر میں بغیر نقاب کے گھومتی رہتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب میری تعریف کیا کرتے تھے کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی میں سب باتیں بھول گئی تھی۔ لیکن جب میں کھڑکی پہ کھڑی ہوتی تھی تو نیچے سڑک پر آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ مڑ کر ستائشی نظروں سے کیوں دیکھتے تھے؟ اگر میں بدصورت تھی تو ان لوگوں کو تو مجھ سے قرات آنی چاہیے تھی نا۔ کبھی کبھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں مچلتی رہتی تھیں اور میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ میں اکثر اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی تھی، وہ بھی آتے جاتے ہوئے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس دن گھر میں سبزی ختم تھی، اماں باہر گئی ہوئی تھیں۔ میں نے سبزی والے کی آواز سن کر کھڑکی سے جھانکا۔ یہ وہی سبزی والا خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پوچھا، سبزی لینی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ سر ہلا دیا۔ وہ بولا، کیا دوں؟ میں نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اماں بھی گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جو لینا ہے تم لے لو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک پھول گوبھی کا اور آدھا کلو ٹماٹر دے دو، میں کل تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی۔ اس نے مجھے خاموشی سے سبزی پکڑا دی، شاپر دیتے ہوئے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کر اندر چلی گئی، دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں آئیں تو انہیں بتا دیا کہ میں نے آج سبزی والے سے ادھار سبزی لے کر سبزی بنائی ہے، پیسے دے دو، کل اس کو دے دوں گی۔ اماں سے پیسے لے کر میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی اور دروازہ کھول کر اس کی طرف پیسے بڑھا دیے۔ وہ آیا، میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے پیسے لے لیے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک ملنگ بھی گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اکثر اس سے سبزی لیا کرتی تھی۔ وہ سبزی دینے کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھو لیتا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں زبردستی پیسے اس کی ریہڑی پر رکھاتی اور کبھی وہ مفت مجھے سبزی پکڑا جاتا۔ پھر ایک دن وہ مجھے سبزی دیتے ہوئے ایک خط بھی پکڑا گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور خط اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، اندر آ کر چھپا کے رکھ دیا۔ رات کو جب اماں گہری نیند سو گئیں تب میں نے وہ خط نکال کر پڑھا تھا جس میں پٹھان نے اپنا نام اسماعیل بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور مجھ سے خط کا جواب مانگا تھا۔ میں نے اسی وقت کاغذ قلم اٹھا کے خط کا جواب لکھنا شروع کیا اور اس سے کہا، میرا نام مریم ہے، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھ کر میں نے چھپا دیا تاکہ اماں نہ دیکھ لے اور میں بستر پر لیٹ کر پٹھان کے بارے میں سوچتے سوچتے چادر اپنے اوپر کھینچ کر سو گئی۔ اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے میں خط لے کر دروازے پہ گئی۔ اس نے سبزی میری طرف بڑھائی تو میں نے خط اسے دے دیا۔ اسی وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔
میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی، باورچی خانے میں سبزی رکھی اور چھری اٹھا کر سبزی چھیلتے ہوئے سوچنے لگی کہ بقول اماں کہ میں بدصورت ہوں تو یہ خوبصورت سبزی والا پٹھان کیوں مجھ پر فدا ہو گیا؟ کیا اس کی آنکھیں خراب ہیں؟ اسی طرح یہ خطوں کی دعوت کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا۔ میں اس خط میں پوچھا کرتی کہ تمہیں میں کیسے پسند آ گئی، تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا؟ وہ لکھتا، مجھے تمہاری ہر ادا پسند ہے، تم بہت پیاری ہو، میں تمہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں جو اماں کی باتیں اور بیجا روک ٹوک سن سن کر احساس محرومی کا شکار ہو گئی تھی، اسماعیل کی محبت پا کر میرا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت اماں کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں میرے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، ان کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ خالہ اماں سے کہہ رہی تھیں کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ وشتہ دیکھو۔ تو میری اماں آہ بھر کے بولی، مریم سے کون شادی کرے گا؟ میں نے نہیں کرنی اس کی شادی وادی۔ اماں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، کیوں بھلا، اچھی ٹھیک ٹھاک تو دکھتی ہے، مریم مل جائے گا رشتہ، خالہ نے کہا۔ اور یہ باتیں سنتے ہوئے چائے کو ابلتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی جلنے لگا تھا۔ اس کا مطلب اماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور چائے کپ میں نکال کر خالہ کو دے آئی۔ کبھی کبھی اماں کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھیں۔ میں ساری رات اپنے دکھ پہ روتی رہی۔ صبح اٹھ کے کام کرتے ہوئے سبزی فروش کی آواز کان میں پڑی۔ میں جھاڑو لگاتے لگاتے رک گئی اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ اسماعیل کے سامنے جاؤں۔ 2 دن میں نہیں گئی۔ تیسرے دن وہ دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا آوازیں لگاتا رہا۔ اماں گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، سبزی نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ پاس آیا اور شکوہ کیا میں کیوں نہیں آ رہی۔ دروازے پر میں نے اسے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، اماں ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دے گی، تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا، شادی تو میں تمہیں سے کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہاں ملنگ بابا کو آتے دیکھ کر اپنا ٹھیلا کھینچتے ہوئے دوسری گلی میں مڑ گیا۔ میں اندر آ کے رونے لگی۔ اگلے دن آٹا گون رہی تھی کہ اسماعیل نے آواز لگائی۔ میں نے جھٹ سے ہاتھ دھو کر دوپٹے سے پوچھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس نے سبزی کے ساتھ مجھے خط پکڑایا اور گلی میں مڑ گیا۔ سارے کام کاج نپٹا کے میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سو گئیں تب میں نے وہ خط نکالا اور کھول کر پڑھنے لگی، جس میں اسماعیل نے لکھا تھا، اپنی اماں کے ساتھ بات کرو، مانتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا، خط کا جواب ضرور دینا، فقط تمہارا اسماعیل۔ میں جواب لکھنے لگی، اسماعیل، اماں سے بات کرنا فضول ہے، وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا ہے بھاگ کر شادی کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ میں تیار ہوں کیونکہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی۔ خط لکھ کر میں نے چھپا کر رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی سبزی والے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ کھول کر اسے خط پکڑا کر دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ کچھ دن یوں ہی خطوں کی کتابت چلتی رہی اور دونوں میں متفقہ رائے سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا طے ہو گیا۔ اب بس موقع کا انتظار تھا۔ اس رات میں پوری تیاری کر چکی تھی گھر سے بھاگنے کی۔ سامان تو کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، میں نے بس چند جوڑے پیک کر لیے تھے بیگ میں۔ اب اماں کے سوتے ہی یہاں سے نکل جانا تھا، مگر اماں دیر تک جا کر کپڑے سیتی رہی۔ خدا خدا کر کے جوڑا سل گیا تھا۔ اسے طے کر کے شاپر میں ڈال کر سلائی مشین سے اماں اٹھ گئیں اور سونے کی تیاری کرنے لگیں۔ جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اماں گہری نیند میں چلی گئی ہیں تو میں آہستہ سے چرپائی سے اٹھی، تکیے کے نیچے سے چادر نکال کر اوڑھ لی اور چرپائی کے نیچے سے بیگ اٹھا کر کاندھے پر ڈال کے دبے پاؤں باہر نکلی۔ باہر نکل کے چپل پہنے اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مجھے چھت سے چھلانگ مار کر کودنا تھا کیونکہ دروازے کو اماں رات میں تالا لگا کے رکھتی تھیں۔ میں خاموشی سے بنا آواز کے چھت پر پہنچی۔ نیچے دیکھا تو اسماعیل کھڑا تھا۔ چھت زیادہ اونچائی پر نہیں تھی۔ میں آسانی سے چھلانگ مار کر کود گئی۔ مجھے اسماعیل نے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں اس کے ساتھ جانے لگی تو اسی وقت نہ جانے کہاں سے وہ ملنگ آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا۔ جی ہاں، یہ وہی ملنگ تھا جو ہر وقت گلی کے پھیرے لگاتا تھا اور حق اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہتا تھا۔ مجھے پیچھے کھینچ کر بولا، کہاں جا رہی تھی لڑکی؟ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے؟ تمہیں اس پر ترس نہیں آیا جو اس کی عزت روندے چلی تھی؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن وہ بہت طاقتور تھا، میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس ملنگ نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسماعیل کا گریبان۔
اس پر تھپڑوں کی بچھاڑ کرتے ہوئے اسے دھکا دیا اور بولا، شکل گم کرو اپنی، آئندہ یہاں دکھائی دیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اسماعیل وہاں سے بھاگ گیا۔ میں رو رو کر اسے پکارتی رہ گئی۔ اب ملنگ مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے بکھلائی ہوئی شکل کے ساتھ دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی مجھے اس ملنگ کے ساتھ وہاں دے کر چلانے لگی، یہ سب کیا ہے؟ میں بس روتی رہی اور ملنگ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لا کر دھکا دیا اور بولا، یہ تیری عزت مٹی میں ملا کر سبزی والے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، سنبھالو اسے۔ اماں یہ سن کر اپنی چھاتی پیٹنے لگی اور پھر مجھ پر چڑھ دوڑیں، مارتی رہیں اور میں خاموشی سے پڑتی رہی۔ کم بخت گھر سے بھاگ رہی تھی۔ کون تجھے بیائی گا؟ تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ اماں مجھے مارتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر ملنگ جو دروازے سے نکل رہا تھا واپس مڑا اور مڑ کر کہنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اسی وقت اماں کے ہاتھ یہ سن کر رک گئے۔ بولی، تو کرے گا اس سے شادی؟ ہاں میں کروں گا اس سے شادی، وہ کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اماں بولی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس جمعے کو میں آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا نکاح کر کے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بہت روئی چلائی، اماں کے پیر پکڑے کہ میں شادی اس ملنگ سے نہ کروں، مگر وہ نہیں مانی اور بولی، کون سا وہ ملنگ تجھ سے شادی کرے گا؟ ایسے ہی ایک بات کر کے گیا، تم دیکھنا وہ نہیں آئے گا۔ اس دن جمعہ تھا، میں پریشان تھی کہ کہیں سچ مچ وہ ملنگ نہ آ جائے مجھ سے شادی کرنے۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہ آیا تو میں خوش ہو گئی اور شکر ادا کیا۔ اسماعیل نے تو پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ اس کی جھوٹے محبت کے دعووں پر مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کیوں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اچانک دروازہ کھٹکا، میں چونک گئی۔ اماں دروازے پر گئیں تو ایک خوش شکل نوجوان وہاں کھڑا تھا، اس کے ساتھ 2 گواہ اور قاضی بھی تھے۔ اماں سے کہنے لگا، میں وہی ملنگ ہوں جو اس دن تم سے تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ اماں خوش ہو کر اس کو اندر لائیں، عزت کے ساتھ سب کو بٹھایا۔ میں ابھی تک حیران تھی، یہ وہی ملنگ بابا ہے جو آج ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ تھوڑی دیر میں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور پھر میں آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا خوب روح شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں وہاں سے فوراً پیچھے ہٹی، مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ تو اماں سچ کہتی تھی، میری شکل کسی ہیبت ناک جانور جیسی تھی۔ میرا شوہر مجھے چپ کروا رہا تھا اور بولا کہ جو تم دیکھ رہی ہو وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جو کیفیت تم پر گزر رہی ہے میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے؟ وہ بولا، اس کا جواب تمہاری اماں کے پاس ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے اسی وقت واپس اماں کے پاس لے آیا اور بولا کہ تمہاری بیٹی کی اس جانور جیسی شکل کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج تم راز سے پردہ اٹھا دو، اپنی بیٹی کو سب بتا دو۔ اماں رونے لگی اور کہنے لگی، میری اماں جادو ٹونے پر یقین رکھتی تھیں۔ میں نے بچپن سے ہی انہیں عملیات اور جادو ٹونا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کسی پہنچے ہوئے عامل بابا کے پاس جاتی تھی سیکھنے، وہاں سے آ کر اپنے گھر پر وہ عمل کرتی رہتی تھی۔ میرا باپ کسی عورت کے چکر میں تھا، اس وجہ سے میری اماں وہ عملیات ان پر اور اس کی عورت پر کرتی تھیں تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑ دیں۔ پھر ایک دن اماں اب کافی عملیات سیکھ گئی تھیں، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو تعویذ گنڈے دیتی، ان کے لیے شیطانی عملیات کرتی رہتی۔ ایک طرح سے اس نے ان شیطانی عملیات کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ عورتیں عمل کرواتیں اور اماں کو وہ پیسے دے کر چلی جاتیں۔ ایک دن ایک عورت اماں کے پاس آئی اور کہا، میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس شخص کے ہاں پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تو وہ میری بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ جو ہی شادی کے دن قریب آئے پتہ چلا کہ اس کی پہلی بیوی امید سے ہے، اب وہ میری بیٹی سے شادی نہیں کر رہا۔ تم کوئی ایسا عمل کرو اس کی پہلی بیوی مر جائے، میں تمہیں بہت پیسے دوں گی۔ اماں بولی، میں کسی کے ماننے کا عمل کیسے کروں؟ میں تمہیں ایسا عمل نہیں کرنے دوں گی، تم جاؤ۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور پھر گر گرانے لگی اور بہت سی پیسوں کا لالچ دیا اماں کو، تو بالآخر اماں مان گئی اور اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ عورت بچے کو جنم دے کر چل بسی۔ اس واقعے کے کافی دنوں بعد ایک دن کسی بابے سے اماں ایک نیا عمل سیکھ کر آئی تھیں۔ وہ عمل سیکھ کے اماں بہت خوش تھیں۔ بابے نے کہا تھا کہ یہ عمل بہت بھاری ہے، دھیان سے کرنا۔ اس عمل کے کرنے سے تمہارے شوہر کو وہ عورت، خوبصورت عورت کی جگہ کوئی بھیانک جانور کی شکل نظر آئے گی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔
یہ عمل تمہیں 40 دن تک کرنا ہوگا۔ دھیان رہے عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ میری اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ روز ابا کے گھر سے جانے کے بعد یہ عمل کرتی، آگ جلا کر اس میں کچھ تعویذیں جلاتی رہتی تھی اور تعویذوں کے جلنے کے بعد کچھ منتر پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن تعویذ جلا کر منتر پڑھنے لگی تو منتر کے پیچھے کچھ لفظ بھول گئیں۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے لگیں، کوشش کرتے ہوئے بار بار وہی منتر دہراتی گئیں اور کچھ غلط الفاظ استعمال کیے جس سے آگ بجھ گئی اور منتر الٹا پڑ گیا۔ اسے بہت گھبراہٹ ہونے لگی، کانپنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو روز یہ منتر پڑھتی تھی، تو آج کیا ہو گیا آخر، اب کیا ہوگا۔ اس نے فوراً اٹھ کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور سکھ کا سانس لیا کہ اس کی شکل نہیں بگڑی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں وہاں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں نے زور سے چیخ ماری۔ میں بہت ڈر گئی، رونے لگی، اماں کو کیا ہو گیا۔ میری اماں رونے لگی اور سمجھ گئی کہ عمل الٹا ہونے کا اثر اس پر نہیں، اس کی بیٹی پر پڑا ہے۔ تب سے ابا واپس نہیں آئے، اسی عورت سے شادی کر کے اسی کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ تب سے اماں نے جادو ٹونے اور عملیات سے توبہ کر لی تھی۔ تب سے اس نے سارے شیشے توڑ دیے کہ میں خود کو نہ دیکھ پاؤں۔ خود پہ لگی ان بیجا پابندیوں سے اکتانے لگ جاتی تو دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور تو کہیں نہیں جانے دیتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اسے مار ڈالا اور وہ حاملہ تھی، لیکن اس کا بچہ بچ گیا اور وہ خود مر گئی۔ اسی کی سزا مجھے ملی ہے، وہ شرمندہ ہو کر بتا رہی تھیں۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی اور میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا۔ اماں اور میں حیرت سے اس کو تکنے لگے۔ وہ کہتا رہا، اس عمل سے میری ماں تو مجھے جنم دے کر مر گئی، مگر میری شکل کسی بھیانک جانور جیسی دکھتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم صرف اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں، جبکہ میں سبھی کو بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ سب کو مجھے دیکھ کر کراہت آتی، لوگ گھن کھاتے مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو کسی درسگاہ میں پناہ لے کر بیٹھ گیا، وہاں درسگاہ کے کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، روز مجھ پر دم درود کرتے، دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے اور مجھے کئی وظیفے بتائے کہ بیٹا تم یہ وظیفے دن رات پڑھا کرو، تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا جس سے تمہیں بھی نقصان ہوا اور اس کی بیٹی کو بھی، تم یہ وظیفہ پڑھو گے تو ان کی برکت سے اس شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دن رات وہ وظیفے دل لگا کر پڑھنے لگا، روز بزرگ کا دم کیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا، اور ایک دن میرے رب نے میری سن لی اور اس عمل کا اثر مجھ پر ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پوچھتا کہ میں کیسا دکھتا ہوں، وہ کہتے تم بہت خوب روح نوجوان ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے محلے اپنے گھر واپس آ گیا اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے بتایا، فلاں عورت یہ عمل کیا کرتی تھی بہت پہلے، اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ میں تمہارے گھر تک پہنچ گیا تم سے پوچھنے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہاں دیکھا تو تمہاری بیٹی روز سبزی والی سے باتیں کرتی اور خط لیتی اور دیتی، اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے ہوتے ہوئے یہ سب ہونے دوں، اسی لیے اس رات میں تمہارے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا اور اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میری اماں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولا، میری شکل ٹھیک ہو گئی، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں چاہتا تھا تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ میں یہ سب سن کر اتنا بولی، اماں تم ٹھیک کہتی تھی، میری شکل واقعی ہی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ نہیں مریم، میرا شوہر اکبر کہنے لگا، تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری ماں کو بھیانک جیسی لگتی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درسگاہ لے کر جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اور اماں اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج 40واں دن تھا، مجھے درسگاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم درود کرواتے ہوئے۔ میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگی تھیں۔ وظیفہ پورا ہوا، بزرگ نے بتایا، اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ صبح تک ہم خوش خوش گھر آئے، شکر ادا کیا رب کا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر منہ دھو کر باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی۔ شیشے میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں شیشے کے بالکل قریب آئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اور نہیں، میں ہی ہوں، مریم۔